فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ قابل صد تکریم سامعین محترم، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں سے مالا مال پیدا فرمایا۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تبھی سے تا دم وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری زندگی اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آتا، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، جہاد میں جانے کی باری ہو یا مجاہدین کی تیاری کا موقع ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں اور ہر محاذ پہ صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع جیسے عظیم پروجیکٹ کے اندر اپنی خطیر رقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے ذریعے سے مسجد نبوی کی توسیع ممکن ہوئی اور صحابہ کرام کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، مسلمانوں کے پینے کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ اور کنواں صرف ایک ہی تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی فنڈ میں سے اس پورے کے پورے کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک طویل مجلس کی ضرورت ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اور 18 ذی الحج بھی ہے۔ 18 ذی الحج مسلمانوں کے خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن بھی ہے۔ میں یہ اپنے تئیں سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سنی مسلمان ہیں، مختلف 3 جماعتیں جو اپنے آپ کو سنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی، ان میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو تاریخ اسلام کے بعض واقعات کو ہی مظلومانہ سمجھتے ہیں، اور اس جیسے جو ظلم کی عجیب داستان ہے ان واقعات کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں، اور فراموش کرنے کی وجہ میں یہ حسن ظن کے طور پہ کہتا ہوں کہ ان کا اسلامی تعلیمات سے جہالت ہونا ہے۔ جہالت، اسلامی تعلیم سے روشناس نہ ہونا اس کا اہم ترین سبب ہے۔ اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو جانتے بوجھتے کہ تاریخ اسلام کے بہت سارے ہیروز ایسے ہیں جن کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن منافقت کا عالم یہ ہے کہ بعض واقعات کو تو یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے،
اور بعض واقعات سے ارادتاً جان بوجھ کے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور نہ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور نہ ان حقائق کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا ہے اور پھیلایا جاتا ہے کہ عام بولے والے مسلمان بھی اس فتنے اور جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف یہی مظلومانہ شہادت ہے اور یہی ظلم ہوا ہے، باقی میدانوں کے اندر اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کی داستانیں رقم نہیں کی گئی۔ تو آج چونکہ 18 ذی الحج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس حوالے سے چند آپ کے فضائل، کارنامے اور آپ کی شہادت کے بارے میں مختصر سا ذکر کریں گے تاکہ اثر نو ہمیں یاد دہانی ہو سکے اور ہم اس بات کو آگے بھی پھیلا سکیں۔ یاد رکھیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے ہاں اور صحابہ کرام کی جماعت کے ہاں تیسرا نمبر تصور کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی 3697 نمبر روایت میں جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم کسی بھی صحابی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ ترجیح اور فوقیت نہیں دیتے تھے۔ ثم عمر، جناب ابو بکر کے بعد ہماری نظر میں جو مقام اور مرتبہ تھا وہ جناب عمر کا تھا۔ ثم عثمان، اور تیسرے نمبر پہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ خیال کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد یہی صحابہ کرام مسلمانوں کے خلفائے راشدین بالترتیب واقع ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نفاضل بینہم، ان خلفاء کے بعد ہم بقیہ عام صحابہ اور عام مسلمانوں کو عام چھوڑ دیتے تھے، ان کے مقام اور مرتبے کی حد بندی اور درجہ بندی کے اندر بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی فضائل کے حوالے سے یہ بیان کی کہ میری امت کے ہر مومن، ہر مسلمان اور گلستان نبوت کا ہر چمکتا ہوا پھول، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن فرمایا کہ جو ایک امتیازی وصف جناب عثمان کو حاصل ہے، فرمایا کہ جناب عثمان میرے صحابہ میں سب سے زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا شخصیت جناب عثمان کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک طویل روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں 154 نمبر روایت کے الفاظ ہیں، ارحم بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر، میری امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب، نرم دل کی ملکیت جناب ابو بکر، دین کے معاملے میں، اللہ کی حدود کی پاسداری میں اور دین پہ پہرہ داری میں جناب عمر سب سے سخت واقع ہوئے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے سچی اور پاکیزہ اور سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر جناب عثمان۔ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور قاضی جج ہونے کے ناطے سے فیصلہ فرمانے کی جو سب سے بہترین صفت، فرمایا کہ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی۔
اور اس طرح آپ نے مختلف صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ تیسری سعادت کہ جب بئر روما میٹھے پانی کا چشمہ خرید کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں 11935 نمبر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، میرا کون صحابی جو مسلمانوں کے لیے بئر روما میٹھے پانی کا چشمہ خرید کے عام مسلمانوں کے لیے وقف کا اعلان کر دے، میں اللہ کا نبی اس کے لیے اللہ سے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور میں یہ اس کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ میرے اس صحابی کو معاف فرما دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دے تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے۔ تو وہ بئر روما جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور فرمایا کہ یہ مسلمان فری میں اور ساری زندگی اس سے پانی حاصل کر سکتے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 2778 نمبر روایت ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کے آخری ایام میں جب محاصرہ کیا گیا اور آپ پہ پانی کو بند کر دیا گیا، آپ کا محاصرہ جب طویل ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور باغی گروہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، انشدکم باللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی قسم تم پہ ڈالتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دو، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حفر روما فلہ الجنہ۔ میں صحابہ سے نہیں پوچھتا، اے باغیوں تم سے پوچھتا ہوں جو میرے قتل کے در پہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ آپ کا فرمان نہیں سنا تھا جب آپ نے عام مسلمانوں کی مجلس میں اعلان کیا کہ کون میرا صحابی ہے جو بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، فحفرتھا، تو میں نے اپنی پراپرٹی سے اپنی جیب سے بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور ستم کی بات یہ ہے کہ آج اسے بئر روما کا پانی تم میرے اوپر حرام کیے بیٹھے ہو اور مجھے پانی نہیں پینے دے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے شایان شان آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جن کی قربانیوں سے اور جن کی حسنات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ نے عام اعلان کر دیا کہ عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرو تو اللہ پھر بھی تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں تو دی گئیں، لیکن یہ جو الفاظ آپ نے فرما دیے کہ اللہ آپ سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آپ نے بندگی کا وہ حق ادا کر دیا کہ اگر آج کے بعد آپ کوئی بھی خیر کا کام نہ کریں اللہ پھر بھی آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سنن ترمذی میں 372 نمبر روایت میں جناب عبد الرحمن بن ابی سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کی تیاری کے وقت مسلمانوں سے فنڈ کا اعلان کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنی جولی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جولی میں 1000 دینار رکھ دیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فرأیت النبی یقلبها فی حجری، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے 1000 دینار اپنی جولی میں لیے
اور اپنے کپڑے کے ساتھ آپ کبھی دینار کو ادھر سے ادھر کو پلٹتے ہیں، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان، اے عثمان آج کے بعد ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی بھی نیک عمل نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ 5ویں سعادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے آپ کی موت کی بیعت کا اعلان کیا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے آپ کو مکہ میں بھیجا، دشمنوں نے خبر اڑا دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں وہاں پہ کافروں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب اطلاع پہنچی، آپ کو شہادت کے بارے میں اطلاع ملی کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا جو سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، آپ کی موت اور آپ کی شہادت کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ جناب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ہاتھ سب سے اوپر رکھا اور فرمایا کہ ہذہ ید عثمان، یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور یہ سب سے اوپر والا ہاتھ جناب عثمان کا ہے۔ درمیان میں صحابہ کرام کے اپنے ہاتھ موجود ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی خوبصورت لگی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی سب سے اوپر والے ہاتھ کو جس کو آپ جناب عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اس خوبصورت ہاتھ پہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یعنی اللہ بھی اس بات کی بیعت کرتا ہے کہ جناب عثمان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایک لمحے کو سوچیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہوتے، آپ کو فوراً پتہ چل جانا تھا کہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی جھوٹی اطلاع ہے، جبکہ جناب عثمان مکہ کے اندر بالکل زندہ ہے اور سانس لے رہے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان اور گزند نہیں پہنچائی گئی، لیکن آپ اللہ کے بندوں میں سے بندے، جیسے ہم غیب نہیں جانتے اور دیگر انبیاء بھی غیب نہیں جانتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ کو صرف اس بات کا پتہ چلتا تھا جو اللہ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دے دیتے۔ اگر آپ کو غیب کے بارے میں معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما دیتے کہ میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی اطلاع ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، لیکن آپ کو غیب کا علم نہ تھا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیات نازل فرما دی۔ سورہ فتح کی 18 نمبر آیت فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ سے بیعت رضوان کی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بارے میں آپ سے بیعت کی، اور فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں موجود خوبصورت ایمان اللہ دیکھ چکا تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا۔ اور چھٹی سعادت کی بات، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی فرما دی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد میں 24,566 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابی، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا تمیز عطا فرمائیں گے۔ بعد نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ
ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ منافق آپ سے وہ قمیض لینا چاہیں گے. کون لینا چاہیں گے؟ جی بولیے، کون لینا چاہیں گے؟ منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ وہ قمیض کا مطالبہ کرنے والے اور آپ سے خلافت چھیننے والے منافق ہوں گے، صحابی نہیں ہوں گے. اور کتنا ہی بدبخت اور لعین وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے کانوں میں زہر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا اقتدار کے حوالے سے آپس میں جنگیں ہوئی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے شہید کیا معاذ اللہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان مبارک جس کے بارے میں قرآن میں رب نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کی زبان مبارک کی شان یہ ہے اللہ کی وحی کے بغیر شریعت کے احکام و مسائل میں حرکت ہی نہیں کرتی. تو گویا کہ اللہ نے آپ کی زبان سے یہ بتا دیا کہ آپ سے خلافت چھیننے والے منافق ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے علی، میرے عثمان فلا تخلعہ، جب منافق آپ سے خلافت چھیننا چاہیں گے آپ نے وہ خلافت ان کے سپرد نہیں کرنی. حتی تلقانی یا عثمان، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور جنت میں تم میرے ساتھ ملاقات کرو. تو جناب عثمان کیا ہے؟ شہید ہیں اور آپ جنتی ہیں اللہ کے فضل سے. 7ویں سعادت کی بات ابو امامہ بن سہیل بیان کرتے ہیں. سنن نبی داود میں 4502 نمبر روایت کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا جبکہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا یا قید کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایسی جگہ موجود تھے جہاں سے باہر والی سائڈ سے باغیوں کی آوازیں سنی جا سکتی تھی. اچانک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوار یا کھڑکی یا روشن دان کے مزید قریب ہوئے، باغیوں کی گفت و شنید کو سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا. فرمانے لگے کہ انہم لیستواعدوننی بالقتل آنفا، میں نے ابھی ان سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ ابھی چند منٹوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد مجھے قتل کرنے والے. قلنا یکفیکہم اللہ یا امیر المومنین، ہم نے کہا کہ امیر المومنین اللہ آپ کو ان کے شر سے کافی ہوگا. قال عثمان، جناب عثمان فرمانے لگے وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي، وہ تو بات ٹھیک ہے، اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے وہ پہلے یا بعد میں نہیں آئے گا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے یہ سن رکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے. جناب عثمان ان باغیوں کو پھر بھی نام نہاد مسلمان ہی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سن رکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 وجوہات کے بغیر کسی دوسرے مسلمان کا قتل کیا جائے. کفر بعد اسلام، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، مسلمانوں کے خلیفہ پہ حلال ہے کہ ایسے مرتد کی گردن اڑا دی جائے. او زنن بعد احسان، پاک دامنی اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی زنا کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. یا کوئی آدمی کسی مسلمان کو بغیر کسی قصور اور گناہ کے قتل کرتا ہے، قصاص میں قتل کرنا جائز ہے. فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی الاسلام، یہ ہے آپ کی پاک بازگی کی گواہی اور یہ ہے آپ کے شرم و حیا کا پیکر ہونے کے الفاظ. آپ نے فرمایا کہ اسلام تو بعد کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی میں نے کبھی ایسا گند نہیں مارا. اور فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نوشی نہ اسلام سے پہلے کی ہے نہ اسلام لانے کے بعد کی ہے. اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان سب سے زیادہ باحیا ہے. اور فرمایا کہ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا،
اور اللہ کی قسم میں نے تو کوئی کسی جان کو قتل بھی نہیں کیا اور میں نے کوئی اسلام سے ارتداد بھی اختیار نہیں کیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی فبما یقتلوننی، نہ جانے مجھے پھر یہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام بھیجا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے۔ ایک قاصد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب علی کو لینے کے لیے گیا اور جا کے بتایا کہ جناب علی آپ کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے، لیکن گھر والوں نے روک دیا اور فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، ہم آپ کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ باہر باغی جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے اصرار پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے کفِ افسوس ملتے ہوئے سر سے سیاہ رنگ کی پگڑی پکڑی ہوئی اس کو نیچے پھینکا اور آنے والے قاصد سے کہا کہ اے قاصد، جناب عثمان کے پاس واپس جانا اور یہ سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے ابھی باہر نکلے ہی تھے، ایک بازار میں پہنچے اور آگے سے آپ کو اطلاع مل گئی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہم انی ابرأ الیک من دمی، اے اللہ میں جناب عثمان کے خون کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اے اللہ میں ان کے خون سے برات کا اعلان کرتا ہوں، نہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے اور نہ میں نے قتل کرنے کے بارے میں کسی کو ابارا ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 37,793 نمبر روایت ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ آپ کے قاتلین کے بارے میں لعنت کے الفاظ بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لعن اللہ قتلۃ عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر، اللہ جناب عثمان کے قاتلوں پہ لعنت فرمائے، چاہے وہ میدانوں کے اندر ہیں، چاہے وہ پہاڑوں میں ہیں، چاہے وہ خشکی اور تری میں کہیں بھی موجود ہیں، اللہ جناب عثمان کے قاتلوں پہ لعنت فرمائے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں ایک جسم کی مانند تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، دلوں کے اندر کوئی بغض کینہ حسد نہیں پائی جاتی تھی۔ اور اگر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار ہوتا یا آپ کی ان کے ساتھ کسی قسم کی عداوت اور ناراضگی ہوتی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ